یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فدعیہن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سمجھ کریں گے، اور درس قرآن کے لیے اس آیت کریمہ کا آج ہم انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے اس کا تعلق آپ سمجھ کر لیجیے کہ 28واں سپارہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے. 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، بے کرنے کے لیے، علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، تو آپ ان سے اس بات پر بیٹھ لیں کہ وہ اللہ کا ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یزنین، اور وہ چوری نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھ اور پیر کے سامنے کے درمیان بہتان نہیں لگائیں گی. اپنے ہاتھ اور پیر کے سامنے کسی اور پر بہتان نہیں لگائیں گی. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی اور بھلائی کے معاملے میں آپ کی معروف نافرمانی نہیں کریں گی. فَدَعِّهُنَّ، وہ اس بات پر بیان کرتی ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، تو اللہ ان کی مغفرت چاہے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنا بڑا مہربان ہے. حضرت محترم، یہ سادہ سا ترجمہ تھا. یہ آیت کریمہ کیوں اس کے حق میں کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، یہ آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کرتا ہوں. یہ ہجرت کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے مردوں سے بیعت لے لی، جب مرد کے مرد سارے کے بیعت ہو کے فارغ ہو گئے، تو اب کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی. اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. بعض لوگوں نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے. جتنے بھی تراجم آپ اٹھا کے دیکھیں گے، سب نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے، جبکہ نبی کا معنی نبی نہیں ہوتا. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والے نبی. نبی کا کیا معنی ہے؟ غیب کی خبر بتانے والے نبی. نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں بتائے. یہ جو عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، مسلمان عورتیں، آپ ان سے اس بات پر بیٹھ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. سب سے پہلے نمبر پر جو زمانے جاہلیت میں انہوں نے بت پرستی کر لی، اب ایمان لانے کے بعد وہ اس کی طرف دوبارہ پلٹیں گی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ہو رہی نہیں ٹھہرائیں گی. ساتھ ساتھ وَلَا يَزْنِينَ، وہ چوری بھی نہیں کریں گی. وہ چوری بھی نہیں کریں گی. تو ہند بنت عتبہ جو تھی نا، وہ حالت پردہ کے اندر چہرے کو چھپائے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور نے کیوں فرمایا چوری نہیں کریں گی؟ ابو سفیان جو تھے نا، بڑے کنجوس آدمی تھے، اور وہ ان کی جیب سے ان کے ماں سے کچھ پیسے نکال لیتے، اس کی جیب سے پیسے نکال لیتی تاکہ بچوں کی کفالت کرنے میں آسانی ہو جائے. اب کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو کہا جو میں پہلے کر چکی ہوں اپنے شوہر کے مال سے یہ آگے لے لوں. فرمایا آپ کے لیے حلال ہے اتنا جتنا تیری ضرورت ہو. مرد کو یہ چاہیے
کہ وہ اپنی عورت کو خرچہ دے، مرد کو یہ چاہیے اپنی عورت کو خرچہ دے اس کی ضرورت کے مطابق، اور جب مرد عورت کو خرچہ نہیں دے گا، کبھی کرے گا، تو عورت کیا کرے گی مجبوری میں؟ بتائیے، وہ پھر اس کی جیب سے جو پیسے رکھے گا وہاں سے لے گی، ٹھیک تو مانگے گی نہیں، تو وہ ایسا ہی کیا کرتی تھی کہ پیسے نکال لیا کرتی تھی۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے پہلے کیا میں آگے کروں، فرمایا تیرے لیے حلال ہے جو اس کی جائز طریقے سے لے سکتی ہوں، تو میں چوری نہیں کروں گی، کیونکہ شوہر کے مال میں سے پیسے خرچ کر لینا یہ چوری نہیں ہوتی، یہ چوری نہیں، اس کی ضرورت کو مطابق لے لیتے، لیکن اسے بتا دے میں کتنے پیسے تمہارے مال سے لیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ، اور تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی، جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی اسے قتل کر دیا کرتے تھے یا زندہ ہی درگور زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا، وہ کہنے لگی کہ ہم نے جو بچے پالے جوان کی، آپ نے انہیں قتل کر ڈالا، سمجھے گا؟ ہم نے جو بچے پالے وہ جوان ہوئے، کابش کی، آپ نے قتل کر ڈالا، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی کافروں کے بچے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن کر اس قدر ہنسے کہ آپ لوٹ پوٹ ہو گئے، ہنس رہے ہیں کہ دیکھا کیا حال ہوا تمہارا، تم نے مسلمانوں سے لڑائی کی اور اللہ نے ہمیں فتح دی، تمہارے جو جوان تھے قتل ہو گئے۔ یہ بات سن کر آپ مسکرائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَأْتِينَكَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے ہاتھ اور پیروں کے سامنے بہتان نہیں لگاؤ گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری کسی اور کا بچہ لے کر تم اس کو اپنے شوہر سے منسوب نہیں کرو گی، اور جس کا بچہ ہے اس کے پاس ہی رہنے دو گی، یا اسی کا بچہ کہلائے گا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے سب سے اہم بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ بِمَعْرُوفٍ، اور نیکی و بھلائی کے معاملے میں تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ کیا تم نے اس بات میں بیعت کی؟ اب ان باتوں میں بیعت کی جا رہی ہے، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تم ان کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تفسیر دور منصور اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اردو سے فرمایا تم نوحہ نہیں کرو گی، تم چیخو گے نہیں، چلاؤ گے نہیں، اپنے بالوں کو نہیں نوچو گی، چہرے کو نہیں پیٹو گی، کپڑوں کو نہیں پھاڑو گی، یہ سارے کام جو ہے مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ کرتی ہے۔ اسے فرمایا تو یہ سارے کام بولیے نہیں کرو گی۔ اسلام میں نوحہ کیا ہے؟ بولیے حرام ہے۔ جب کرنا ہی حرام ہے تو سننا بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں آج کے درس کے وجہ خدا را اپنے مال میں نوحہ نہ رکھا کرے، نوحہ سننے والوں پہ لعنت ہے۔ حدیث کا اندر ہے موجود، ابو داؤد سے ایک حدیث وہاں کا موجود ہے کہ جو نوحہ سنتا ہے اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ بولیے نہیں سننا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑے شوق سے اپنے گھروں میں ریکارڈ پر، ڈیک پر یا ویسے ہی موبائل پر بڑے شوق سے سنتے ہیں، بات تو اپنی گاڑی میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور تو شاید ثواب سمجھتے ہیں، یہ ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اور ہر برے کام سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مجھے بتائیے کیا ڈھول سننا ثواب ہے؟ گانے سننا ثواب ہے؟ بولے دو نہیں نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں آہو زاری، آہو بقا، اور دوسرا یہ اس میں اہل بیت کی گستاخیاں بھی ہوتی ہیں جن کو آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے ان کے کلام کے اندر، تو لہذا یہ سننا نہیں چاہیے۔ اور ہمیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں کیا کرنا ہے؟ بولیے رکھنا ہے، بے صبری نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اب ایک سوال میں اپنے تمام دوست احباب سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سوال کو یاد رکھے پکا۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، چیخے نہیں، چلائے نہیں، گریبان کو چاک نہیں کیا، اپنے چہرے کو دانتوں کو نہیں پیٹا۔ ٹھیک ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ بولیے، بڑے زور سے بول دیجیے نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد
پھر نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، اس پر کسی صحابہ نے ماتم ولیے نہیں کیا۔ پھر حضرت علی کا وصال ہوا تو امام حسن نے ماتم نوحہ نہیں کیا۔ امام حسن کے انتقال پر امام حسین نے نہیں کیا، اور امام حسین کی شہادت پر امام زین العابدین نے نہیں کیا۔ امام زین العابدین کے وصال پر 40 سال زندہ رہے آپ امام حسین کے، شہادت کے 40 سال زندہ رہے، لیکن آپ نے نوحہ ماتم ولیے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے امام باقر نے ایسا بولے نہیں کیا۔ امام باقر کے بعد امام جعفر نے بھی ایسا بولے نہیں کیا۔ پھر امام موسیٰ کاظم نے بھی ایسا نہیں کیا۔ امام علی رضا نے بھی نہیں کیا۔ امام تقی نے بھی نہیں کیا۔ امام نقی نے بھی نہیں کیا۔ امام حسن عسقلانی نے بھی نہیں کیا۔ جتنے 12 امام تھے یہ کسی نے بھی کسی کے وصال کے بعد نوحہ ماتم بولیے نہیں کیا، تو طریقہ یہ اہل بیت کا نہیں ہے۔ ایک بات کو کہنا چاہوں گا یہاں پر، یہ 12 امام ہیں وہ ان کے نہیں اہل سنت کے امام ہیں، ان کے نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتے ہمارے نہیں، یہ تو ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ بات سمجھیے تو بڑی مضبوط بات کہہ رہا ہوں، انہی کے نہیں ہے، ہمارے بھی امام ہیں۔ ہم بھی ان کا کیا کرتے بولیے احترام کرتے ہیں۔ امام اہل سنت بڑی پیاری بات کری، ہائے ہائے عشق سے بھرپور بات وہ فرماتے ہیں، یہ ایسے مبارک نام ہیں۔ کون سے نام ہیں مبارک؟ فرماتے ہیں امام حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم۔ فرماتے ہیں یہ ایسے مبارک نام ہے، اگر کسی مجنون کے کان میں پڑھ کے دم کر دیا جائے نا تو اس کا جنون جاتا رہے گا، اس کو شفا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس کو شفا ہو جائے گی۔ اب ایک بات اور کہوں، جس طرح اصحاب کاف کے نام گھر پہ لکھنے سے گھر ہر مصیبت بلائی سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اگر یہ رسول اللہ کے یہ فرزند ہے ان کے نام میں سے ان کے ناموں کو گھر پہ لکھ کے لگا دیا جائے، گھر کے کاموں سے محفوظ رہے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے تو رسول اللہ کی امتی ہے، تو ہمیں ان کا کیا کرنا بولیے ادب و احترام کرنا ہے، اور خراب بات سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا